الحمد للہ قال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین لوگ قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ 24ویں پارہ کے آخر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارہ کے شروع میں یہ ہے کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ یعنی کائنات اور خود انسان کی ذات کے راز جو ہیں ان کے متعلق فرمایا۔ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ تھا، اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدہ کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات اور ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تخلیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پورے کرۂ ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا؟ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے۔ بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں اور حرکات و سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین سمجھ کر، یعنی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا۔ آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس کر اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ انسان نے اپنے جسم اور اس کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کے کمال کی آخری حد کو پہنچ گئے ہیں؟ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی انشاءاللہ۔ اب سورہ شورا شروع ہوتی ہے، نزولی اعتبار سے 62ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 42 نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، آیت نمبر 38 میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایسی نمایاں صفات ہیں، اور ان صفات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھ دیا گیا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلہ پر بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کو کا عجز جو ہے ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے کہ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن کریم بنایا گیا ہے۔
کہ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو. پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت ہی صحیح. تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ کہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا. لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا، نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے متصل بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے. گویا وحی کا سرچشمہ اولین و آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے. قرآن کریم عربی میں بھیجا تاکہ بڑے گاؤں اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو راہ دکھاؤ. درمیان میں اللہ کی عظمت اور جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے، ارشاد باری ہوتا ہے. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی میں بھیجا تھا کہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ. وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو مؤکد کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور ان کے تفرقہ اور اختلاف ہی کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا. لیکن اہل کتاب محض حسد اور عناد کی بنا پر تفرقہ میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے تفرقہ اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو بات کتاب یعنی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا. مادی جہان میں ایمان کے دلائل اور تکوینی آیات کے متعلق جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے. وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے. ایمان والوں کی جو نمایاں صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرمان برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورہ سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے. سورہ شورا کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے. سورہ زخرف جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 63ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 43ویں نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے. اس میں 99 آیات اور 7 رکوع یعنی 89 آیات اور 7 رکوع ہیں. چونکہ آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا. اس سورت کا موضوع اصول ایمان ہے. اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم
کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم سے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کہا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ دلائل قدرت جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت پر باس کرتی ہے۔ یہ آسمان یعنی آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، اور یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی، اور یہ سب اپنے خالق اور نقل و حمل کی بہترین ذرائع بھی، ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، خالق اور ثانی کی عالم بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب یہ خالق اور ثانی کی کل بھی موجود تھے اور آج زندہ گواہ ہے، ان کانوں کی گواہ ہے، یعنی ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ضرورت صرف ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، ضرورت ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ انتہائی قابل نفرت سوچ کیا ہے؟ یہ صورت زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ تر غور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اسی طرح مشرکین کا جو دعویٰ تھا، سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعویٰ کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علمبردار تھے اور یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑ کر گئے، یہی چھوڑا تھا، یعنی اسی کلمہ کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ کیوں نہ پڑی؟ اس کا جواب دیا گیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اقتدار اور اختیارات پر ناز جو ہے، اس کے متعلق اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ہی ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور انہی نہروں اور دریاؤں میں اللہ نے غرق کیا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو انہیں، اور عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا انہیں۔ سورت مکمل ہوتی ہے، سورت دخان شروع ہوتی ہے جو ترتیبی اعتبار سے 44ویں نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 64 نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ سورہ دخان اس میں آیات جو ہیں 59 ہیں اور رکوع 3 ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس آیت 10 نمبر میں فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ،
تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریخ دھواں نکلے گا. اسی دھواں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے. اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے. یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے. اللہ جل جلالہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے. ربوبیت کا تقاضا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے. لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو فرعون تھے، آپ کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا کہ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی اور 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی. مختصر یہ کہ کچھ مصر میں تھا وہ سب، یعنی جو کچھ مصر میں وہ سب اسی کا تھا، تاکہ 16 لاکھ تو اس کی فوج تھی اور وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک کی کل سمجھتا تھا اور جو ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا. وہ آمنتو یعنی میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی. اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا. کل کے محکوم آج کے حاکم اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے. تو سورت کا اختتام پر اس ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا. سورہ جاسیہ ترتیبی اعتبار سے 45ویں نمبر پہ جبکہ نزولی اعتبار سے 65ویں نمبر پہ ہے اور یہ سورہ مکی ہے. اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں. آیت نمبر 28 میں وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا. جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے. یہ بات تو اب قارئین کرام جان ہی چکے ہوں گے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے. سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہی ہوا، یعنی تکوینی نشانیوں کی زندہ گواہ ہے. قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ ہے. یعنی مجرموں کے چہرے جو ہے مکروہ، پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار اور استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. علاوہ ازیں یہ صورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جان پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عجز و اطاعت کا راستہ اختیار کر دے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل نکلے. دنیا ہی کی زندگی کے متعلق جو ہے چلتے رہے. ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے کہ جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا. قرآن کے مختلف انداز ہیں. قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے اور کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے اور کہیں انشاء کا اور کہیں سوال و جواب کا ہوتا ہے اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے.
گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ سورت کے آخر میں قیامت کی منظر کشی، اس سورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان برپا ہو گیا، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ بندوں سے مخاطب ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں ہم بلا رہے ہیں، یعنی آج تمہیں بلا دیا گیا۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ برادران اسلام، کتاب عظیم نے یعنی ہمیں اس سمندر کے اندر سے نایاب لال و موتی گوڑ دیے ہیں۔ اب چاہیے یہ کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جو مطالبہ یہ کتاب ہم سے کرتی ہے وہ تمام مطالبات پورے کریں۔ اس کے مطابق دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضمانت ملتی ہے کہ اگر اس کتاب پر عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔